بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن میرے بھائی، جہاں تک سلطان کے بھائی الغزل کا تعلق ہے تو وہ ایک انتہائی نیک خو، انتہائی جنگجو، بہادر اور مذہب پرست انسان ہے۔ سلطان کو اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ بھی ہے۔ سلطان اسے ہر کام میں رازدار بھی بناتے ہیں، تاہم احتیاط برتتے ہیں کہ کہیں اس کے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف کو یہ شک نہ ہو جائے کہ سلطان ابو الحسن اپنے بھائی کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے سلطان اپنے رازوں کے انکشاف کے سلسلے میں اپنے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف کی طرف سے محتاط رہتے ہیں۔ احمد بن عطاش کے اس انکشاف پر رقیم بن خلات نے تھوڑی دیر تک سر جھکا کے کچھ سوچا، پھر وہ پوچھنے لگا، سنو احمد میرے بھائی، کیا سلطان ابو الحسن کی عیسائی بیوی کسی عیسائی ریاست سے تعلق رکھتی ہے جس کی بنا پر سلطان ابو الحسن اس سے دبتے یا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اس پر احمد بن عطاش ہلکی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ میں کہنے لگا، نہیں رقیم میرے بھائی، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سلطان ابو الحسن کے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف کی ماں جس کا نام عائشہ ہے وہ سلطان کی چچا زاد ہے۔ سلطان کی عیسائی بیوی نام جس کا زرایا ہے اس کا تعلق غرناطہ ہی کے ایک عیسائی خاندان سے ہے۔ دیکھ رقیم بن خلات، شاید یہ بات تمہارے لیے نئی ہو، بہرحال میں تم پر انکشاف کرتا ہوں کہ غرناطہ شہر کا ایک محلہ پورا کا پورا ایسا ہے جہاں سب کے سب عیسائی آباد ہیں۔ بس اسی محلے اور کوچے سے سلطان کی نصرانی بیوی زرایا کا تعلق ہے۔ اب سلطان کی ان دونوں بیویوں عائشہ اور زرایا کے درمیان اکثر و بیشتر چپقلش اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ میں مزید یہ بھی کہتا ہوں کہ بربروں کا ایک قبیلہ بنی زجر اس معاملے میں سلطان کی بیوی عائشہ کا طرفدار ہے، جبکہ قرطبہ کا ایک قدیم خاندان جو اب پورے کا پورا غرناطہ میں آباد ہے جس کا نام بنی سراج ہے وہ سلطان کی نصرانی بیوی زرایا کا حامی ہے۔ جہاں سلطان کی دونوں بیویاں عائشہ اور زرایا ایک دوسرے کے خلاف رہتی ہیں، وہاں بنو زجر اور بنو سراج بھی ایک دوسرے کے خلاف سلطان کے کان بھرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک رقیم بن خلات خاموش رہا، پھر وہ احمد بن عطاش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن احمد میرے بھائی، کیا سلطان ابو الحسن نے غرناطہ کی حفاظت کے لیے محفوظ انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ اس پر احمد بن عطاش بولا اور کہنے لگا، میرے خیال میں تو یہ انتظامات خاصے مستحکم ہیں۔ رقیم میرے بھائی، تم نے دریا خدار دیکھا ہوگا، یہ دریا غرناطہ شہر اور قصر الحمرا کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آگے جا کر دریائے شنیل میں گرتا ہے۔ اسی دریا کا پانی ایک نہر کے ذریعے غرناطہ شہر میں استعمال کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ تم دیکھو گے جس وقت یہ دریا خدار غرناطہ شہر کی طرف آتا ہے اس وقت اس میں خوب پانی بھرا ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے دریا کا اکثر حصہ خشک ہی دکھائی دیتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے دریا شنیل تک سلطان ابو الحسن نے جگہ جگہ غرناطہ شہر کی حفاظت کے لیے مستحکم چوکیاں اور برج قائم کر رکھے ہیں جو بوقت ضرورت ان کے لشکریوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ شاید رقیم بن خلات احمد بن عطاش سے مزید معلومات حاصل کرتا کہ عین اسی موقع پر غرناطہ شہر کی مسجدوں سے فجر کی اذانیں سنائی دینا شروع ہو گئی تھیں۔ اس پر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاضی عقبہ بن مغیرہ کی امامت میں سب نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جب وہ دوبارہ اپنی پہلی نشستوں پر آ کر بیٹھے تو غرناطہ کی طرف سے دو جوان اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے اور آ کر آکے الاؤ کے پاس آ رکے۔ اپنے گھوڑوں سے اتر کر وہ دونوں چمڑے کی دو تیلیاں اٹھائے احمد بن عطاش کے پاس آئے، اس سے کچھ سرگوشی کی، پھر ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر احمد بن عطاش بولا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ، تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں سوار اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور واپس چلے گئے تھے۔ احمد بن عطاش نے وہ دونوں بڑی بڑی تیلیاں رقیم بن خلات کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ نقدی کی 2 تیلیاں ہیں جو سلطان ابو الحسن نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں۔ اس نقدی کا وہ تمہارے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے۔ دیکھ میرے بھائی، سورج طلوع ہونے والا ہے، اب تمہارا کیا رد عمل ہے؟ اس پر رقیم بن خلات بولا، سن میرے بھائی، میں ابھی اور اسی وقت اپنے پڑاؤ کو کوچ کا حکم دے رہا ہوں۔ میں جبل السلج کی طرف جاؤں گا،
یہ جو نقدی ابھی سلطان ابو الحسن نے بھجوائی ہے یہ میں اپنے نائب منصور بن نعمان کے حوالے کرتا ہوں۔ جبل السلج، جبل البشارات اور ان دونوں کوہستانی سلسلوں کی وادیوں کا میں بغور جائزہ لوں گا، اور جہاں جہاں چوکیاں اور پل تعمیر کرنے ہیں ان کی منصور بن نعمان کو نشاندہی کروں گا۔ اس کے بعد میں قلعہ الرومان کی طرف جاؤں گا جو سلطان نے میرے حوالے کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس قلعے کے انتظامات کرنے کے بعد میں اپنے ریوڑ کے ساتھ ہسپانیہ کے وسطی حصوں کا رخ کروں گا، اور سب سے پہلا جو کام کروں گا وہ آرغون کی شہزادی روتا اور اس کی ماں سوزان کی رہائی کا ہوگا۔ احمد بن عطاش نے رقیب بن خلات کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر رقیم بن خلات نے پڑاؤ سمیٹنے کا حکم دیا، اور تھوڑی دیر بعد رقیم اپنے ساتھیوں اور ریوڑ کے ساتھ جبل السلج کی طرف جا رہا تھا۔ احمد بن عطاش بھی اس کے ہمراہ تھا۔ رقیم بن خلات نے چند یوم تک اپنے نائب اول منصور بن نعمان، نائب دویم منظر بن طریف اور اپنے زبان کٹے ساتھی مجاہد بن یوسف اور قاضی عقبہ بن مغیرہ کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ کہ اپنے جبل السلج کے نظم و نسق کو درست کیا، بلکہ جو رقم اسے سلطان ابو الحسن نے مہیا کی تھی اس کے بہتر استعمال کے لیے اس نے منصور بن نعمان کو جبل السلج کے علاوہ جبل البشارات اور ان کی وادیوں میں نئے برج تعمیر کرنے کی نشاندہی بھی کر دی۔ اس کے علاوہ سلطان ابو الحسن نے کوہستان السلج کے اندر حسن الرومان نام کا جو قلعہ اس کے حوالے کیا تھا، اس قلعے کے اندر بھی اس نے اپنے تربیت یافتہ سپاہیوں کو مقرر کیا تھا، اور اب اس نے اپنے مسکن کا مرکز قلعہ الرومان ہی کو قرار دیا تھا۔ رقیم بن خلات اپنے نائب دویم منظر بن طریف اور ساتھی مجاہد بن یوسف کے ساتھ اپنے پڑاؤ کو لے کر اندلس کے اندرونی حصوں کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ غرناطہ کی حدود سے نکل کر اپنے ریوڑ اور اپنے ان سارے لشکریوں کے ساتھ جو چرواہے کہلاتے تھے، رقیم بن خلات نے جیان شہر کا رخ کیا۔ جیان شہر کے باہر اس نے 1-2 روز پڑاؤ کیے رکھا، اس لیے کہ یہاں کوہستانی سلسلوں کے اوپر بہترین چراگاہیں تھی جہاں اس کے ریوڑ کے جانور پیٹ بھر کے گزر بسر کر سکتے تھے۔ 2 دن جیان شہر میں قیام کرنے کے بعد پھر رقیم بن خلات نے پیش قدمی شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنے ریوڑ کے ساتھ دریا الکبیر کے کنارے آ رکا۔ پھر اس نے دریائے الکبیر کو عبور کیا اور شمال مغرب کے رخ پر وہ دریا آنا کے کنارے قلعہ رباح کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں بھی اس نے 1 روز قیام کیا اور مقامی چراگاہوں میں اپنے ریوڑ کو گھماتا رہا۔ پھر اس نے دریا آنا کے کنارے کنارے شمال مشرق کے رخ پر آگے بڑھنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ وہ دریا آنا کے کوہستانی منبع کے قریب پہنچا۔ یہاں اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور اب وہ سیدھا مشرق کی طرف ہو لیا تھا، اور اپنے ریوڑ کے ساتھ فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے وہ دریا شقرہ کے کنارے آ رکا تھا۔ دریائے شقرہ جبل شنت میں سے نکلتا ہے، چونکہ رقیم بن خلات کی منزل بھی کوہستان شنت ہی تھی، جس کے ایک قلعہ البارس میں ارغون کے حکمران جیمی اول کی مسلمان بیوی اور بیٹی سوزان اور روتا کو قید کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان دونوں ماں بیٹی کو قید سے نکالنے کے بعد رقیم بن خلات انہیں غرناطہ کی حدود میں پہنچانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ دریا شقرہ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا کوہستان شنت میں داخل ہوا۔ سرما کا موسم اب اپنی عروج پر آ گیا تھا، اس کے ساتھ ہی بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ شمال میں جبل البرانس جو اسپین اور فرانس کی حدود کو جدا کرتا تھا، وہ پورا کوہستانی سلسلہ برف سے اٹھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسپین کے بھی نزدیکی کوہستانی سلسلوں پر برف پڑ گئی اور سردی اپنی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ رقیم بن خلات جب اپنے ریوڑ کے ساتھ کوہستان شنت میں داخل ہوا تو ایک طرف سے اچانک 2 راہب اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے اور رقیم بن خلات کے قریب آ رکے تھے۔ رقیم بن خلات شاید انہیں جانتا تھا، اس لیے کہ ان دونوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جبل شنت کے اس کوہستانی سلسلے میں اپنے پڑاؤ کو رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ رقیم بن خلات کا حکم ملتے ہی اس کے نائب منظر بن طریف نے لشکر کو روک دیا تھا۔ لشکر کو روکنے کے بعد منظر بن طریف اور رقیم بن خلات کا زبان کٹا ساتھی مجاہد بن یوسف بھی اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے رقیم بن خلات کے دائیں بائیں آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر رقیم بن خلات اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے کود گئے تھے۔ اس کے بعد رقیم بن خلات جبل شنت کے کوہستانی سلسلے میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔
منظر بن طریف، مجاہد بن یوسف اور دونوں راہب بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ پھر رقیم بن خلات بولا اور بڑی رازداری سے ان دونوں راہبوں کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم دونوں میرے لیے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ایک راہب بولا اور رقیم بن خلات کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، امیر، پہلے آپ بتائیے آپ کا رخ کس سمت ہے اور کیا آپ کے سامنے اس وقت کوئی اہم کام ہے؟ اس پر رقیم بولا، میرا رخ اس وقت جبل شنت میں البارس نام کے قلعے کی طرف ہے۔ سنو میرے دونوں راہب ساتھیوں، ریاست ارغون کے حاکم جیمی اول کی بیٹی روتا اور بیوی سوزان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جیمی اول نے اپنی بیٹی روتا اور بیوی سوزان دونوں کو جبل شنت کے قلعے البارس میں قید کر رکھا ہے اور شرط عائد کی ہے کہ اگر 3 ماہ کے اندر اندر انہوں نے اسلام ترک کر کے دوبارہ عیسائیت اختیار کر لی تو ان سے کوئی باس پرس نہ کی جائے گی، اور اگر وہ دونوں ماں بیٹی 3 ماہ تک اسلام پر قائم رہیں تو ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ ارغون کی ملکہ سوزان اور شہزادی روتا نے اپنے کسی جاننے والے کے ہاتھ سلطان ابو الحسن کی طرف پیغام بھجوایا تھا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں البارس کے قلعے کی قید سے نجات دلائی جائے تاکہ وہ غرناطہ کی حدود میں مسلمان کی حیثیت سے آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ بس یہ کام سلطان ابو الحسن نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ اب میں ان دونوں ماں بیٹی کو قلعہ البارس سے نکالنے کی کوشش کروں گا، اور میں تم سے یہ بھی کہوں کہ اس بار میں سلطان ابو الحسن سے مل کر آ رہا ہوں۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے تحریری اجازت نامہ بھی عطا کیا ہے جس کے تحت میں اپنے ریوڑ غرناطہ کی حدود میں چرا سکتا ہوں۔ مزید یہ کہ انہوں نے نقدی سے بھی ہماری مدد کی ہے اور جبل السلج کے علاوہ جبل البشارات کی ساری وادیاں بھی ہمارے حوالے کر دی ہیں تاکہ وہاں ہم اپنے مسکن کو ترتیب دے سکیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے جبل السلج کے اوپر حسن الرومان نام کا جو قلعہ ہے وہ بھی ہماری تحویل میں دے دیا ہے۔ اب اسی قلعہ الرومان کو ہم نے مسکن کا مرکز قرار دے دیا ہے۔ یہ باتیں میں نے تمہیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ یہ باتیں تم اپنے دوسرے ساتھی جاسوسوں تک بھی پہنچاؤ تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارے مرکز میں نہ صرف توسیع ہوئی ہے بلکہ حسن الرومان کا قلعہ مل جانے کی وجہ سے ہماری طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب تم دونوں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر دوسرا راہب بولا، امیر، ہم دونوں جو خبر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ فی الفور توجہ کی طالب بھی ہے۔ اس پر رقیم بن خلات بولا، اگر ایسا ہے تو وقت ضائع نہ کرو، تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ایک راہب بولا اور کہہ رہا تھا، امیر، جبل شنت کے بائیں پہلو میں ایک بہت بڑا قصبہ ہے جس کا نام المریہ ہے۔ یہ سارا قصبہ کبھی مسلمانوں کا تھا۔ جب اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں کی اکثریت غرناطہ کی طرف ہجرت کر گئی، تاہم کچھ مسلمان جو بنیادی طور پر اسپین کے پرانے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور جن کے آباء و اجداد مسلمان ہو گئے تھے وہ اسی قصبے میں رہے۔ پھر جب اس قصبے میں باہر سے نصرانیوں کو لا کر آباد کیا گیا تو وہ مسلمان ان نصرانیوں کے ظلم تلے پسنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے مقامی حاکم سے گزارش کی کہ انہیں المریہ سے ہجرت کر کے غرناطہ چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ علاقہ عیسائی ریاست ارغون کے حاکم جیمی اول کا ہے۔ جیمی اول کے ان علاقوں کا جو حاکم ہے اس نے مسلمانوں کو المریہ سے نکل کر غرناطہ جانے کی اجازت دے دی، اور اس حاکم نے بڑی عیاری اور دھوکہ دہی سے کام لیا۔ یہ مسلمان آج صبح ہی المریہ سے نکل کر غرناطہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس حاکم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر بھی ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا ہے تاکہ جب وہ مسلمان جو اپنے بار برداری کے جانوروں پر اپنا سارا سامان لادے ہوئے ہیں کوہستانی سلسلے کے کسی وادی میں سے گزریں تو ان کے لشکری ان پر حملہ آور ہو کر ان سب کا قتل عام کریں اور ان مسلمانوں کا سامان لوٹ کر واپس لے جائیں۔ پس امیر، اس علاقے کے نصرانی حاکم کے مسلح جوان المریہ سے نکلنے والے مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت کوہستان شنت میں ان مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ المریہ کے قصبے کے کچھ جوان بھی مسلح ہو کر ان مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ان جوانوں کو خبر نہیں ہے کہ علاقے کے حاکم کے مسلح جوان المریہ سے نکلنے والے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان مسلح جوانوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوہستانی سلسلے میں مسلمانوں کو گھیر کر ان کا قتل عام کریں گے
اور ان کا سامان لوٹ کر المریہ واپس چلے جائیں گے۔ ایک طرف المریہ کے حاکم کے مسلح جوان مسلمانوں کے تعاقب میں ہیں، دوسری طرف المریہ کے جوان مسلح ہو کر مسلمانوں کے پیچھے لگے ہیں۔ تعاقب کرنے والے دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں اور دونوں گروہ ہی مسلمانوں کو لوٹنے کے درپے ہیں، لہٰذا امیر مسلمانوں کا یہ گروہ فی الفور توجہ اور مدد کا طلبگار ہے۔ اپنے جاسوس راہب کی یہ ساری گفتگو سن کر رقیب بن خلاط نے گردن جھکا کر تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر وہ بولا، قبل اس کے کہ میں یہاں سے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آؤں اور المریہ سے ہجرت کرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کروں، پہلے تم یہ کہو کہ المریہ کے حاکم کے جو مسلح جوان مسلمانوں کے تعاقب میں ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس پر راہب بولا اور کہنے لگا، امیر ان کی تعداد کسی بھی صورت 2000 سے کم نہ ہوگی۔ رقیب بن خلاط پھر بولا، اور المریہ کے جو عیسائی ان مسلمانوں کے تعاقب میں ہیں وہ کس قدر ہیں؟ راہب کہنے لگا، امیر ان کی تعداد بھی 1000-1500 کی لگ بھگ ہوگی۔ رقیب بن خلاط نے پھر سوچا اور دوسری بار اس نے پوچھا، سن میرے عزیز، اب یہ بتاؤ کہ جو مسلمان المریہ سے نکل کر غرناطہ کی طرف ہجرت کے درپے ہیں وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ اس پر راہب بیچارہ بڑی بے بسی اور عاجزی سے کہنے لگا، امیر ان مسلمانوں میں مسلح جوان کم ہیں، زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، لہٰذا یہ کسی بھی صورت تعاقب کرنے والوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس پر رقیب بن خلاط فیصلہ کن انداز میں بولا، تم دونوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ روانہ ہوگے، میں المریہ سے نکلنے والے ان مسلمانوں کو المریہ کے حاکم اور المریہ کے عیسائی جوانوں کے ہاتھوں قتل نہ ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیب بن خلاط لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنے نائب دویم منظر بن طریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، منظر میرے بھائی، تم ریوڑ کو لے کر کوہستانی سلسلے میں اس شہرہ پر آگے بڑھو جو المریہ کے قصبے کی طرف جاتی ہے، میں ابھی اور اسی وقت اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہوں گا اور ان کے حملوں سے مسلمانوں کی حفاظت کروں گا۔ اس پر منظر بن طریف رقیب بن خلاط کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ کس قدر مسلح جوان اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گے تاکہ میں انہیں علیحدہ کروں؟ اس پر رقیب بن خلاط بولا، میرے خیال میں 1500 کافی ہوں گے۔ منظر بن طریف کہنے لگا، نہیں امیر، میرے خیال میں آپ کم از کم 2000 تو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو بیک وقت المریہ کے حاکم کے مسلح جوانوں اور المریہ کے مسلح عیسائیوں کا مقابلہ کرنا پڑ جائے، ایسی صورت میں کم از کم آپ کے ساتھ 2000 جنگجو ہونے چاہیے۔ اس پر رقیب بن خلاط بولا، اچھا اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو 2000 جوانوں کو علیحدہ کر دو، میں انہیں لے کر ابھی اور اسی وقت تعاقب کرنے والوں پر حملہ آور ہوں گا، مجاہد بن یوسف میرے ساتھ ہوگا، تم ذرا تیز رفتاری کے ساتھ ریوڑ کو لے کر المریہ کی طرف جانے والی شہرہ پر بڑھنا، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اسی شہرہ کے کنارے تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ اسی شہرہ پر مسلمان سفر کرتے ہوئے غرناطہ کی طرف آ رہے ہیں۔ منظر بن طریف نے رقیب بن خلاط کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر رقیب بن خلاط اپنے 2000 مسلح جوانوں کے ساتھ جبل اشرنت کے اندر المریہ کی طرف جانے والی شہرہ پر بڑی تیزی کے ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اس کا ساتھ مجاہد بن یوسف اور دونوں راہب بھی دے رہے تھے۔ رقیب بن خلاط اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے جبل اشرنت میں بل کھاتی ہوئی شہرہ پر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے سامنے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ آتا دکھائی دیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ رقیب بن خلاط بھی جب آگے بڑھا تو سامنے سے آنے والا گروہ رک گیا، ان کے اندر ایک شور و غوغا سا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بڑی جلدی سے اپنے آپ کو مسلح کرنے لگے تھے۔ اس پر رقیب بن خلاط نے اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار ایک راہب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ سامنے سے آنے والے مسلمان ہیں؟ اس پر راہب بولا اور کہنے لگا، امیر آپ کا کہنا درست ہے، یہ سامنے سے آنے والے مسلمان ہی ہیں اور وہ شاید ہمیں حملہ آور سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کے اندر شور سا اٹھنے لگا، اور امیر اگر آپ اجازت دیں تو میں اور میرا راہب ساتھی دونوں جاتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں کہ سامنے سے آنے والوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔
اور یہ کہ وہ ہمارے ہی ساتھی ہیں اور ہم ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس پر رقیم بن خلات بولا، اگر ایسا ہے تو جاؤ، وقت ضائع مت کرو، اور ہاں کوشش کرو کہ ان کا جو سرکردہ ہے اسے لے کر میرے پاس آؤ، میں لشکر میں اس سے گفتگو کروں گا، اس کے بعد ہم تعاقب کرنے والوں سے نمٹیں گے۔ رقیم بن خلات کا یہ حکم پاتے ہی دونوں راہب اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راہب لوٹے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ جب وہ رقیم بن خلات کے قریب آئے تب وہ دونوں راہب جو رقیم بن خلات کے جاسوس تھے ان میں سے ایک بولا اور جو شخص ان کے ساتھ آیا تھا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ہمارے مہربان، تیرا شکریہ کہ تو ہم دونوں راہبوں پر اعتبار کر چکا ہے۔ دیکھ، اس وقت تم لوگوں کے تعاقب میں المریہ کے حاکم کے مسلح جبان ہی نہیں بلکہ المریہ کے مسلح عیسائی بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ تم لوگوں پر حملہ آور ہو کر تمہیں قتل کر کے تمہارا مال و اسباب لوٹنے کے درپے ہیں۔ اس پر وہ شخص بدحواسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر دوسرا راہب بولا اور کہنے لگا، یہ شخص جو سامنے کھڑے ہیں یہ اس لشکر کے سالار ہیں، یوں جانو یہ تمہارے مددگار، تمہارے مہربان ہیں اور مسلمانوں کے مربیوں میں سے ایک ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، یقیناً اس میں تمہاری بہتری، تمہاری حفاظت پنہا ہوگی۔ اس پر اس شخص نے بڑی بے بسی سے رقیم بن خلات کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ رقیم بن خلات نے بولنے میں پہل کر دی، سن میرے عزیز، تجھے مجھ سے اور میرے ان مسلح جوانوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھ، میرے پیچھے پیچھے ایک ریوڑ بڑھتا ہوا اسی شاہراہ پر چلا آ رہا ہے، تو جس قدر تیرے ساتھ مسلمان ہیں انہیں لے کر اس ریوڑ میں شامل ہو جا۔ بس تو جس وقت اس ریوڑ میں شامل ہو گیا سمجھ جانا کہ تو محفوظ ہے اور تجھے بڑی حفاظت کے ساتھ غرناطہ کی حدود میں پہنچا دیا جائے گا۔ میرا ایک ساتھی تم سب لوگوں کے ساتھ جائے گا اور تم لوگوں کو میرے اس گروہ میں شامل کرے گا جو ریوڑ چراتا ہے۔ اس آنے والے شخص نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے رقیم بن خلات کی اس تجویز کو قبول کر لیا تھا۔ اس پر رقیم بن خلات بولا، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم مجھ پر اعتبار کر رہے ہو، اب واپس جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھو اور میرے لشکر کے پاس سے گزرتے ہوئے جنوب کی طرف جاؤ، تم اس ریوڑ میں جا ملو گے۔ اس کے ساتھ رقیم بن خلات نے اپنے ایک لشکری کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بڑی رازداری کے ساتھ اسے کچھ سمجھایا۔ پھر وہ لشکری اس شخص کے ساتھ ہو لیا تھا جو المریہ کی طرف سے آنے والے مسلمانوں کا سرخیل تھا۔ پھر رقیم بن خلات دونوں راہبوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم دونوں کے خیال میں ان مسلمانوں کا تعاقب کرنے والے المریہ کے حاکم کے جو مسلح جوان ہیں وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ اس پر ایک راہب بولا، امیر، میرے خیال میں وہ 5-6 میل پیچھے اسی شہراہ پر اسی سمت آ رہے ہیں، اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ جنوب میں جو کھلی وادیاں پڑتی ہیں انہی وادیوں میں وہ مسلمانوں کو گھیر کر قتل کرنے کے درپے ہیں۔ اس پر رقیم بن خلات نے پھر پوچھا، المریہ کے وہ مسلح عیسائی جوان جو مسلمانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں وہ کس سمت سے ان کا تعاقب کر رہے ہیں؟ اس پر دوسرا راہب بولا اور کہنے لگا،